جی السلام علیکم، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کل پاکستان کی جمہوریت میں ایک ایسی چیز ہونے لگی تھی کہ جس کی وجہ سے لگا اس طرح کے پاکستان میں طوفان آ جائے گا، قطعاً کوئی بھی دنیا کی کوئی بھی جمہوریت اس کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسی کون سی چیز ہونے لگی تھی جس کی وجہ سے پاکستان کی جمہوری جماعتوں کی جمہوریت خطرے میں پڑ گئی تھی؟ جی ہاں، اچانک خبر سامنے آئی کہ صدر مملکت الیکشنز کی ڈیٹ دے سکتے ہیں۔ الیکشنز کی ڈیٹ ایک جمہوریت کے اندر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کیسے جمہوریت کے اندر جمہور کو ووٹ کا حق دیا جا سکتا ہے؟ اس کے اوپر جس قسم کی پریس کانفرنسز کی گئی، اس کے علاوہ صحافیوں نے جو تبصرے کیے، کوئی لکھ رہا ہے کہ صدر جو ہے وہ اب عبوری ہو گئے ہیں، وہ عبوری صدر ہیں، وہ جو ہے وہ ڈیٹ نہیں دے سکتے۔ لیکن جو دو صوبوں کے اندر نگراں وزیر اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں وہ دستوری ہیں، وہ جو مرضی کریں۔ جو نگراں حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ بھی دستوری ہے، وہ لمبے لمبے پلان بنا رہے ہیں، وہ لمبی لمبی باتیں کر رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ لمبی لمبی چھوڑ رہے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ وہ اپنی ان کی جو آئینی حدود ہیں اس کے اندر رہتے ہوئے وہ کام کر رہے ہیں، تو وہ سب کچھ وہ لمبے لمبے منصوبے بن رہے ہیں۔ لیکن صدر مملکت اگر الیکشن کی ڈیٹ دے گا تو قیامت آ جائے گی۔ بھائی جمہوریت میں کون سی ایسی قیامت آ جائے گی اگر صدر مملکت نے الیکشنز کی ڈیٹ دے دی؟ اس کے اوپر اتنی ناراضگی کیوں، اتنا غصہ کیوں کہ جیسے ملک میں کرائسس ہو جائے گا؟ اگر جمہوریت میں انتخابات کی وجہ سے کرائسس ہوتے ہیں تو پھر کیا وہ جمہوریت ہے؟ یہ ہمیں اپنے آپ سے بھی کوشچن کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ صرف یہاں تک نہیں، سیاسی جماعتوں نے بھی اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا۔ کچھ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ صدر مملکت ڈیٹ دے دیں، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں نہیں جی الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا۔ اصل چیز تو یہ ہے نا کہ انتخابات میں آپ نے جانا ہے، تو کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کس طرح کہہ سکتی ہے کہ جی الیکشنز نہ ہوں وقت کے اوپر، وہ بعد میں ڈیٹ ہوں، یا یہ ڈیٹ دے یا وہ ڈیٹ دے۔ ایشو یہ ہے کہ ڈیٹ کوئی بھی دے، لڑنا تو اپنے الیکشن ہے۔ آپ کو تو یہ ہونا چاہیے کہ جی ہاں جی ہمیں تو کوئی ایشو نہیں ہے، جو بھی ڈیٹ دیتا ہے ہم الیکشن لڑ لیں گے، ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جس قسم کی باتیں کی گئی اس سے یہ لگا کہ انتہائی خوفزدہ ہیں یہ لوگ الیکشن سے۔ اب یہ کیسے جمہوری لوگ ہیں جو الیکشن سے یا انتخابات سے خوفزدہ ہیں؟ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی ایک ٹویٹ کی کہ انتخابات کی تاریخ کا سن کر شریف فیملی اور ہم نواز جس طرح بدحواس ہوئے ہیں، اس سے یہ طے ہے کہ وہ خود بھی اپنی عوامی نامقبولیت سے آگاہ ہیں اور قطعاً نہیں چاہتے کہ انتخابات ہوں۔ اچھا، یہ بڑی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، ان کو خود بھی پتہ ہے۔ یہ روز کہتے ہیں نا جی وہ اس کی سیاست ختم ہو گئی، اس کو اب کوئی ووٹ نہیں ڈالے گا، اس کا بیانیہ ڈوب گیا، یہ روز اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں اور آپ سنتے ہیں۔ لیکن ان کو بھی ادراک ہے، ان کو بھی اس چیز کا پتہ ہے کہ اگر الیکشنز ہوں گے تو ہماری بری حالت ہوگی۔ جی بی کے اندر آپ نے دیکھ لیا گلگت بلتستان میں جو الیکشنز ہوئے اس کا نتیجہ ابھی تک روک کے رکھا ہوا ہے، لیکن وہ کون جیتا انتخاب وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ تو ان کو معلوم ہے کہ الیکشنز جب بھی ہوں گے ہمارے لیے مسائل ہوں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا تھا کہ عبوری صدر نہیں کر سکتے، عبوری صدر یہ نہیں کر سکتے، لیکن باقی جو نگراں بیٹھے ہوئے وہ دستوری ہیں۔ تو وہ یہ جو ایک دستوری حکومت کی وزیر خزانہ ہے وہ بھی کہہ رہی ہیں نگراں حکومت پاکستان کو معاشی ہب بنانا چاہتی ہے۔ بھائی نگراں حکومت انتخابات کروانا چاہتی ہے یا نہیں چاہتی یہ بتائیں۔ معاشی ہب تو انشاءاللہ تعالی پاکستان بنے گا، ہماری خواہش ہے، ہم سب کی خواہش ہے کہ پاکستان معاشی ہب بنے، پاکستان میں ترقی ہو، اور نگراں حکومت کی نیت پہ بھی ہمیں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن جو آئینی مینڈیٹ ہے اس کے اوپر تو آئیں، صدر تاریخ دے تو اس کے اوپر اتنا واویلا، لیکن اس طرح کی باتیں جو لمبے لمبے منصوبے اس کے اوپر کوئی بات ہی نہیں کر رہا۔ بھائی جو الیکشنز کا ٹائم ہے وہ آئے، الیکشنز ہوں، اور جو منتخب حکومت آئے وہ منصوبے بنائے، جو مرضی کرنے انہوں نے کریں۔ اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی یہاں پہ چھاپا مار دیا گیا، وہاں پہ نگراں حکومت نے یہ کارروائی کر دی۔ یہ سامنے خبر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ملک گیر چھاپے، چینی، گھی، چاول، کھاد کی ہزاروں بوریاں برآمد۔ تو یہ جو ساری بوریاں تھی پہلے یوگوسلاویہ میں پڑی ہوئی تھی 16 مہینوں کے دوران۔ کیا 16 مہینوں کے دوران سمگلنگ یوگوسلاویہ میں ہو رہی تھی؟ کیا 16 مہینوں کے دوران ذخیرہ اندوزی جو ہے وہ برکینا فاسو میں ہو رہی تھی؟ کیا 16 مہینوں کے دوران جو ساری یہاں پہ بجلی چوری ہو رہی تھی کیا وہ کدھر ہو رہی تھی؟ ٹمبکٹو میں ہو رہی تھی؟ اس وقت کدھر تھے؟ یہ فائلوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اچانک چھاپے بھی مارنے شروع کر دیے، یہ بھی کر دیا گیا۔ لیکن جو 16 مہینے سے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے کیوں نہیں اسمگلنگ روکی جو ان کا کام نہیں تھا؟ ابھی وزیر داخلہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ نظر رکھیں، ذخیرہ اندوزی پہ نظر رکھیں، اسمگلنگ کے اوپر نظر رکھیں، افغانیوں کے اوپر نظر رکھیں۔ کیا یہ پوری قوم کو اب ہم نے مخبر بنا دینا ہے؟ یہ قوم کا کام ہے کہ وہ اس چیز پہ بھی نظر رکھے، اس چیز پہ بھی نظر رکھے۔ بھائی جن کی ذمہ داری انہوں نے لگائی ہوئی ہے ان اداروں کا کام ہے، وہ جو
محکمے ہیں جنہوں نے بجلی چوری روکنی ہے, ذخیرہ اندوزی روکنی ہے, ان کا یہ کام ہے, ان کو بجٹ دیا جاتا ہے, ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں. ان عوام کا یہ کام نہیں. ہاں جہاں پہ عوام ہیلپ کر سکتی ہے وہ ضرور کرے, عوام اپنا فرض ادا کریں, آپ بجلی چوری نہ کریں, آپ بلز اپنے ٹائم پہ پے کریں, اس ٹیکس اپنے ٹائم پہ پے کریں, وہ ساری چیزیں ٹھیک ہے, وہ تو عوام سے آپ کہا جا سکتا ہے قانون کا احترام کریں, لیکن اداروں کا کام عوام نہیں کرتی دنیا کے کسی بھی ملک میں. یہ کیا کوئی بنانا ریپبلک ہے؟ اب عوام دوربینیں لگا کے لوگوں کے گھروں میں دیکھتی رہے گی کہ جناب اچھا 1.5 کلو چینی اس گھر میں پڑی ہے, 3 کلو اس گھر میں پڑی ہے. ایسے نہیں نظام چلتے. نظام ایک باقاعدہ طریقے سے چلتے ہیں جس میں جو نظام کے اندر سرکاری اہلکار ہوتے ہیں, جو ان کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں, انہوں نے وہ ڈیوٹیاں انجام دینی ہوتی ہیں. دوسری, پھر مورل پینک کریٹ کیا جاتا ہے اس طرح کی خبروں سے. یہ ایک ٹرم ہے مورل پینک, ٹھیک ہے. یہ اکثر اگر آپ میڈیا کی سٹڈی کریں, جرنلزم کو سٹڈی کریں, آپ ریسرچ کریں, تو اس کو اکثر آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک واقعے کو بنیاد بنا کے پورے معاشرے میں مورل پینک کریٹ کیا جاتا ہے کہ جی ابھی یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ بس یہ جو 1000 بوری پکڑی گئی ہے, یہ پاکستان کے تمام تر مسائل کا جو ہے حل, یہ 1000 بوری جو شوگر کی پکڑ لی. نہیں, یہ 75 برس کی کہانی ہے. اس میں کئی لاکھ اور کئی کروڑ بوریاں اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو گیا. یہاں پہ سارا نظام بوریوں میں بند کر کے کبھی ادھر پھینک دیا جاتا ہے, کبھی ادھر پھینک دیا جاتا ہے. جب تک وہ نظام ٹھیک نہیں ہوگا تب تک یہ ساری چیزیں اسی طرح چلتی رہیں گی. یہ باقی آپٹکس کے لیے تو تھوڑی دیر کے لیے تو بڑا اچھا ہے کہ جی یہ ادھر آ گیا, یہ ڈالر نیچے آ گیا, لیکن ہمیں لانگ ٹرم اپنی پالیسیز کو بہتر طریقے سے, اچھے طریقے سے چلانا پڑے گا, اور اس میں کلیدی کردار ہوگا آپ کی منتخب حکومت کا. جو منتخب عوامی نمائندے ہوں وہ آ کے پالیسیز بناتے ہیں, لیکن جس طریقے سے یہاں پہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ انتخابات کے حوالے سے ڈر رہی ہیں کہ جی الیکشنز کی ڈیٹ نہ دی جائے, الیکشنز کی کسی قسم کی ڈیٹ نہیں دی جانی چاہیے. دوسرا, میں یہ دیکھ رہا تھا کہ جس قسم کی بگٹری, جس قسم کا زینوفوبیا, جس قسم کی وہ جسے آپ کہتے ہیں نا نفرت پھیلانی شروع کر دی جاتی ہے فوراً کسی قومیت کے خلاف. میں صحافیوں کو دیکھ رہا ہوں جی وہ ولاگز میں ذکر کر رہے ہیں جی افغانی کوئی یہ نہیں ہوا, افغانی کوئی نہیں ہوا. تو بھائی افغانی تو کتنے زیادہ افغانی کے سارے وہ بیچارے جو ہیں وہ اس طرح کے, مطلب آپ نے اسکیپ گوٹ ڈھونڈنا ہے, کبھی ایک قومیت کو ڈال دیں, کبھی دوسرے کے اوپر, کبھی کسی ملک کے اوپر. اتنی تنگ نظری, اس طرح کی نفرت نہیں. ہاں اگر کوئی جرائم میں ملوث ہے اس کے خلاف ضرور کارروائی ہو, چاہے وہ افغانی ہو یا جاپانی ہو, اس میں ایسا کون سا مسئلہ ہے. لیکن اس طرح کی نفرت پھیلانا کہ جناب کہ نہیں جی سارے وہ ذمہ دار ہیں, تمام برائیاں ان کی ہیں, تو بھائی جنہوں نے یہ تمام برائیاں ان کو کرنے دی وہ کون سے لوگ تھے؟ کیا وہ یوگوسلاویہ کے لوگ تھے؟ ان کو یہاں پہ جنہوں نے کہا جی ان کا جی بڑا منظم وہ نیٹ ورک ہے اس چیز کا اس چیز کا, اس طرح کی باتیں ہو, تو بھائی یہ منظم نیٹ ورک کس نے بننے دی ہیں؟ کیا یوگوسلاویہ کی جو حکومتیں تھیں یہاں پہ, جو اگر سندھ میں کوئی نہیں جی وہاں پہ قبضہ مافیا میں وہ ہیں, وہاں پہ اسمگلنگ میں وہ ہیں, تو کس نے روکنا تھا؟ آج ہی سندھ سے ایک اور خبر آ رہی تھی, یہ سامنے آپ خبر دیکھیں, اس کو میڈیا رپورٹ کر رہا تھا, اور اس خبر کے مطابق جناب جو سندھ بلڈنگ اتھارٹی ہے اس سے بھتے وصول کرنے والا کوئی شخصیت ہے وہ پکڑی گئی ہے, اور ان کا نام ہے ضیاء کالا. جی ہاں جی, یہ سامنے آپ ان کی تصویر بھی دیکھ سکتے ہیں. ضیاء کالا جو ہے یہ ملزم بھتہ اکٹھا کر کے خود بھی رکھتا تھا اور دوسروں کو بھی تقسیم کرتا تھا. ضیاء کالا سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں ایک مافیا چلاتا تھا. سندھ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی میں بھتے کے حوالے سے بہت سی بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, جو ہے یہ بھی بتایا گیا وہاں پہ جو پولیس نے پریس کانفرنس وغیرہ کی. اب بھتہ ضابطے کے تحت تو کوئی بھتہ نہیں لیا جاتا, آئی ڈونٹ نو, ضابطے اور قانون اور قاعدے کے مطابق شاید اس ملک میں بھتہ تو لیا جا سکتا ہے, لیکن قانون ضابطے آئین کے مطابق اس ملک میں الیکشنز کی ڈیٹ نہیں دی جا سکتی. اگر الیکشنز کی ڈیٹ دیں گے تو بڑے مسائل ہو جائیں گے, جمہوریت خطرے میں پڑ جائے گی. تو یہ جناب پی ڈی ایم کی اور ان کی اتحادی جماعتوں کی جمہوریت, جو ووٹ اور جمہور سے خوفزدہ جمہوریت, یہ بھی ایک عجب کیس اسٹڈی ہے. جب آنے والی صدیوں میں لوگ اس کیس کو پڑھیں گے, دیکھیں گے کہ ایک ایسی بھی جمہوریت گزری ہے جو الیکشن کے نام پہ جس کے جو ہے ہاتھ پاؤں پھول جاتے تھے, اور الیکشنز کے نام پہ وہ کہتے تھے سب کچھ کروانا ہے, الیکشنز نہیں کروانا. اور کہتا کون تھا؟ خود وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن لڑنا ہے اور ہم نے الیکشن لڑ کے جو ہے 2/3 اکثریت حاصل کرنی ہے. لیکن حقیقت کیا ہے؟ کل ایک چھوٹی سی وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں آپ افواہ, ایک چھوٹی سی خبر سامنے آئی کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز کی ڈیٹ آئے, تو دوڑیں لگ گئی, کوئی ادھر بھاگا, کوئی ادھر بھاگا, کوئی صوفے کے پیچھے چڑھ گیا, کوئی ٹی وی کے ادھر بھاگ گیا. کہ ہو رہا کیا ہے کہ جیسے خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہو گیا پاکستان پہ. جناب صدر مملکت نے ایک ڈیٹ دینی ہے, اگر وہ ڈیٹ دے رہے ہیں تو اس میں کون سا ایسا ایشو ہے؟ بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تھینک یو سو مچ.